نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ 16-17 سال کی عمر میں یہ بہترین عالم بن چکے تھے۔ قرآن کریم کا حفظ مکمل، تفسیر قرآن کریم مکمل، اور خاص جو فصحى عربی تھی، عربی لغت، وہ بھی بہترین انداز میں سیکھ چکے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم حاصل کرنے کے لیے عراق گئے تھے اور امام صاحب کے شاگردوں سے علم حاصل کیا، مصر تشریف لے گئے، یمن سے علم حاصل کیا اور خصوصاً علم الفراسہ وہاں سے حاصل کیا۔ جب یہ سارے علوم مکمل کر کے واپس مکہ مکرمہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ مسند علم اور مسند حدیث پر بیٹھ کر اور فتویٰ کا جو مسند ہے اس پہ بیٹھ کر لوگوں کو اس علم کا جو ہے فیض پہنچائیں۔ تو والدہ بڑی عجیب والدہ تھی، بہت ہی اللہ والی، بہت ہی علم سے محبت کرنے والی اور عظیم خاتون تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ابھی تک تم نے نہیں بیٹھنا، فی الحال آپ نے اس مسند پر جس پہ حلال و حرام کا فتویٰ دیا جانا ہے، آپ نے اس مسند پر نہیں بیٹھنا جب تک کہ آپ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا علم حاصل نہ کر لیں۔ اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 70 سال کی عمر تھی ان کی، اور وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ لیکن اس کے لیے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، اس کو آپ نے ازبر کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، یاد کرنا ہے بہترین انداز سے۔ چنانچہ جب پتہ کیا اس کتاب کا تو پورے مکہ مکرمہ میں ان کو ایک نسخہ ملا تلاش کے بعد، اور وہ انہوں نے عاریتاً لیا اور کہا کہ چند دن کے لیے مجھے آپ دے دیں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ صرف 9 راتوں کے اندر یا 9 دنوں کے اندر 13,000 احادیث کے اوپر مشتمل جو موطا امام مالک تھی انہوں نے بالکل یاد کر لی، اور پوری ترتیب کے ساتھ کہ احادیث، اور اس کے بعد جو ہے نا اقوال صحابہ اور اقوال اہل مدینہ، پھر امام صاحب کا اپنا قول، اپنی رائے، یہ سارا کچھ جو ہے جب صحیح طریقے سے یاد کر لیا تو ابھی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ جائیں۔ بڑا عجیب قسم کا ان کا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہاں پر یہ تشریف لے گئے اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کیسے قبول کیا۔ تو سب سے پہلے والدہ والی مکہ ان کے پاس تشریف لے گئیں سفارش لکھوانے کے لیے کہ آپ ایک سفارش لکھ دیں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے نام، تاکہ میرے بیٹے کے لیے وہاں پر داخلے میں مشکلات نہ ہوں، آسانی ہو اور آسانی سے ان کو داخلہ مل جائے۔ چنانچہ والی مکہ نے ان کو سفارش لکھ کر دی کہ یہ بچہ ہے، اس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اور یہ حریص علی العلم ہے اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے مزید، اس کے لیے جو ہے نا آپ اس کو قبول فرمائیں اور اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں، اپنے خاص شاگردوں میں اس کو شامل فرمائیں۔ یہ ان کو سفارش لکھ کر دی اور کہا کہ آپ نے پہلے جانا ہے والی مدینہ کی طرف، اس کے پاس جانا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ مدینہ منورہ اس وقت مکہ مکرمہ کے تحت تھا، اور جو والی تھا یا گورنر تھا وہ مکہ مکرمہ کا تھا، تو یہ بھی اس کے تحت آتا تھا۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جب گئے والی مدینہ کے پاس یہ خط لے کر، اس کو بولا کہ بھائی مکہ مکرمہ کے والی کہتے ہیں کہ آپ نے بھی ساتھ چلنا ہے، تو وہ بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آپ کیسے بندے سے جو ہے نا میرے پاس آگے ہو سفارش کرانے کے لیے، وہ تو کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، اس بارے میں وہ کسی کی بھی سفارش نہیں قبول کرتا، جس کے اندر صلاحیت ہوتا ہے اس کو وہ قبول کرتا ہے، سفارشیں وغیرہ یہ چیزیں اس کی نہیں چلتی، چاہے خلیفہ کی جو ہے نا وہ سفارش کیوں نہ ہو۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کو چونکہ بہت زیادہ شوق تھا علم حاصل کرنے کا اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کرنے کا، تو بہت ہی آہوزاری کی اور کہا کہ مہربانی کریں میرے ساتھ چلیں۔ چونکہ والی کا خط بھی دینا تھا تو یہ جو ہے نا ساتھ چل پڑے، ان کے وزراء تھے، خدم تھے اور فوج تھی، ہاں پورا ایک
جو ہے نا بڑا سا وفد بنا کر جو ہے نا یہ وہاں پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے جو ہے نا باندھی نکلی. کہا کہ بھائی کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جا کر بولیں کہ والی مدینہ آیا ہے. تو وہ اندر چلی گئی اور کافی دیر کے بعد جب واپس آئی تو کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ والی مدینہ کو بولو اگر کچھ وہ ہے مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی فتویٰ پوچھنا ہے تو وہ جو ہے آپ لکھ کر دے دیں، آپ کو جواب مل جائے گا. اور اگر علم حاصل کرنا ہے تو علم کے لیے جو ہے نا مسجد میں مجلس لگے گی اور درس ہوگا، وہاں پر آپ جو ہے نا تشریف لے آئیں، وہاں پر آنا ہوگا. باقی یہ ہے کہ کوئی خصوصی ملاقات کرنی ہے تو خصوصی ملاقات جو ہے نا ایسے نہیں ہوتی، اس کے لیے باقاعدہ آپ کو وقت لینا پڑے گا. تو یہ لوگ جو ہے نا پھر اس نے کہا کہ بھئی ایسا کریں، اس کو بولو کہ والی مکہ کا وہ خصوصی خط لایا ہے وہ آپ کو پہنچانا جو ہے نا وہ ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ باندھی واپس چلی گئی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام پہنچایا. تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ باندھی واپس آئی اور جو ہے نا ایک لوہے کی کرسی تھی وہ بھی ساتھ لائی اور آ کر جو ہے نا باہر رکھ دی وہاں پر اپنے گھر کے صحن وغیرہ میں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا پھر تشریف لائے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھا، بہت ہی باروب شخصیت تھی، اللہ رب العزت نے بہت ہی رعب عطا فرمایا تھا، تقوی و طہارت کے اعلیٰ مقام پر، علم کے اعلیٰ مقام پر. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا جو رعب ہوتا ہے وہ بالکل ظاہر ہے. تو اتنا ان کا رعب تھا، کہتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید جو اس وقت جو خلیفہ تھا پورے اس کا مسلمانوں کا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ بھی ان کے سامنے جو ہے نا بات نہیں کر سکتا تھا، اتنا ان کا رعب تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب باہر تشریف لائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا تو کہا کہ میں نے زندگی میں ایسی باروب شخصیت کبھی بھی نہیں دیکھی. اس کے بعد جو والی مدینہ تھا وہ آ کر جو ہے نا بیٹھ گئے وہاں پر کرسی کے اوپر، سلام کیا، بیٹھ گئے اور نیچے جو ہے نا آنکھیں کر لی. والی مدینہ نے سلام کیا اور وہ جو خط تھا وہ آگے کیا اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے، یتیم بڑا ہوا ہے اور یہ حافظ قرآن ہے، اس کو اپنے خصوصی شاگردوں میں شامل کر لیجیے اور اس کے ساتھ خصوصی جو ہے نا وہ شفقت فرمائیے. امام مالک رحمۃ اللہ نے جب وہ خط پڑھا تو ایسے پھینک دیا زمین کے اوپر، اور جو والی تھا وہ بھی مایوس ہو گیا کہ ابھی جو ہے نا کوئی طریقہ نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کی اور وہ خط اٹھایا. اس سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا، خط پھینکا اور کہا کہ بھئی ہم جو ہے نا دین کے اندر لا شفاعت فی دین الاسلام، کہ دین کے اندر جو ہے نا دین کے کاموں میں سفارشیں وغیرہ نہیں چلتی. والی کو بولو کہ اپنا کام کرو، یہ کوئی دنیاوی کام نہیں ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود وہ خط اٹھایا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے آگے کیا اور عرض کیا کہ اے امام، میں آپ کا بیٹا ہوں اور قرآن کریم کا حافظ ہوں، حدیث رسول کا حافظ ہوں، اور آپ نے جو کتاب لکھی ہے موطا امام مالک وہ بھی مجھے یاد ہے، وہ بھی میں نے حفظ کی ہے. اور کہا کہ میں 5 سال کا تھا کہ مجھے اپنی ماں نے کہا تھا انی لارجو اللہ ان یجمع بک شمل هذه الامہ، اے بیٹے مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت امت کا یہ بکھرا ہوا شرازہ تمہارے ذریعے جو ہے نا جمع فرمائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو چونک گئے کہ یہ کیسا بچہ اور کیسی باتیں کر رہا ہے. متوجہ ہوئے، کہا کہ کیا نام ہے؟ انہوں نے عرض کیا محمد بن ادریس الشافعی القرشی. پھر سوال کیا کہ ما صلتک بالعلم، کہ علم کے ساتھ تمہارے تعلق کی کیا حالت ہے، کتنا تعلق ہے، وہ کیفیت بیان کرو مجھے. فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا انی لاسمع الحرف
والجسد كله اذن له، کہتے ہیں کہ میں ایک حرف جو ہے نا وہ سنتا ہوں، واتمنى ان جسدي كله اذن له يكون اذن له، اور میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ میرا پورا کا پورا جسم جو ہے نا اس کے لیے کان بن جائے. ایک کان سے نہیں سنو بلکہ پورا جسم کے ایک ایک ذرے سے اور ایک ایک بال جو ہے نا میرا وہ علم کا حرف سنے. وَيَسْتَمْتِعُ جَسَدِي كَمَا يَسْتَمْتِعُ أُذُنِي، اور جب میں علم کا کوئی حرف سنتا ہوں تو میرا صرف یہ نہیں کہ میرے کان جو ہے نا وہ لذت حاصل کرتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، بلکہ میرا پورا جسم جو ہے نا وہ لذت حاصل کرتا ہے. اتنا بہترین جواب. اللہ رب العزت جب کسی سے کام لیتے ہیں اور کسی کے لیے کوئی کام کرنا ہوتا ہے، راستے آسان کرنے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت جواب کا بھی الہام فرما دیتے ہیں، ذہن کے اندر ایسے بہترین جواب ڈال دیتے ہیں. اور طلب صادق ہو تو پھر ایسی چیزیں اللہ رب العزت جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ کیف حرصک علی العلم، علم کے اوپر تمہارا کتنا حرص ہے تمہارے اندر علم کا. تو آگے کیا جواب دیا امام شافعی رحمۃ اللہ نے؟ آگے جواب دیا 16 سال ان کی اس وقت عمر تھی. جواب دیا كحرص الأم على الطفل، كحرص الأم التي ضيعت طفلها وذهبت تبحث عنه. اس ماں کے حرص کی طرح جس نے اپنا بچہ گم کر دیا ہو اور اس کے پیچھے جو ہے نا اس کو تلاش کر رہی ہو، تو اس کا کتنا حرص ہوگا، کتنی اس کی تڑپ ہوگی. میری بھی ایسی تڑپ ہے علم حاصل کرنے کی. امام صاحب جو ہے نا حیران ہوئے کہ کیسا بچہ ہے. فرمایا تحفظ کتاب اللہ کی کتاب تمہیں یاد ہے؟ تو جواب دیا احفظہ، بالکل یاد ہے، کیوں یاد نہیں ہے؟ تو پھر سوال کیا اقرأ من قوله تعالی ان اللہ فالق الحب والنوى. تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا فقرأتها وحبرتها وتلوتها، میں نے جو ہے نا قرآن ورتلتها، میں نے قرآن کریم پڑھا اور خوب جو ہے نا دل لگا کر جو ہے نا پڑھا، بہترین انداز سے پڑھنے کی کوشش کری اور ترتیل سے اور تجوید سے پڑھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے آواز بھی اتنی عجیب اتنی خوبصورت دی تھی. کہتے کہ ایک مرتبہ 8 سال کا بچہ تھا، 8 سال کا بچہ مسجد میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا، اور جو ہے نا مسجد میں اس کا خیال نہیں تھا کہ لوگ جو ہے نا مجھے سن رہے ہیں، تو کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو کہ رو نہ رہا ہو اس کی قرآن کریم کی تلاوت جو ہے نا وہ سن کر. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے جب ان کا قرآن سنا اور ان نے پہلا سوال جب ختم کیا تو ان کی طرف دیکھا تو ان کے آنسو بہہ رہے تھے. امام صاحب نے دوسرا سوال کیا سورۃ الاعراف سے، کہا اقرأ من قوله تعالی لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. دوسرے کا جواب دیا ٹھیک. اس کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. کہتے ہیں کہ جب چھٹا سوال، 6 سوال مجھ سے کیے، جب چھٹا سوال میں نے کیا تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو داڑھی مبارک تھی ایسی تر ہو چکی تھی جیسے ابھی انہوں نے وضو کیا ہو، غسل کیا ہو. ہاں، مکمل جو ہے پانی سے تر ہو چکی تھی آنسو سے. اس کے بعد سوال کیا اتحفظ سنت رسول اللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہیں؟ میں نے کہا بالکل یاد ہیں. تو اس میں سے پوچھا، پھر پوچھا اتحفظ الموطا، اتحفظ کتابی، ہاں کہ میری کتاب موطا جو ہے نا وہ یاد ہے تمہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ. کہا احفظہ اکثر ممن کتب، کہا اس شخص سے زیادہ یاد ہے مجھے جس نے اس کو لکھا ہے، یعنی آپ سے بھی زیادہ یاد ہے. سبحان اللہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. 6 سوال جو ہے نا موطا امام مالک میں کیا اور 6 کا ایسے جواب دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ یہ کیسا بچہ اور کیسا جو ہے نا طالب علم جو ہے نا میرے پاس آیا علم حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سر اٹھایا اور ان کو دیکھا غور سے اور کہا یا بنی انی ارا فی وجہک نور العلم، ان صحت فراست مالک فانی ارا فی وجہک نور العلم. اگر امام مالک کی اگر میری فراست اور میری ہوشیاری جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے تو میں تمہارے چہرے میں جو علم کا نور دیکھ رہا ہوں. اور پھر فرمایا وَإِنِّي أَرَاكَ
ان تکون احد اوعیۃ العلم وعلماء الاسلام. مستقبل میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت تمہیں علم کا ایک بہت بڑا برتن، یعنی مطلب ہے کہ بہت بڑا خزانہ جو ہے نا تمہیں بنائیں گے اور عطا فرمائیں گے، اور اسلام کے بڑے علماء میں سے اللہ رب العزت جو ہے نا تمہیں بنائیں گے. لیکن فرمایا ولیکن انصحک یا بنی، فرمایا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اے بیٹے، ان تتجنب المعصیہ فانها تفقدک نور العلم وحلاوتہ. بیٹا بس یاد رکھنا میری ایک نصیحت کہ گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا، اس لیے کہ یہ جو گناہ ہے یہ تمہارے جو علم ہے، علم کا نور ختم کر دے گا، اور جو اس کی حلاوت اور مٹھاس ہے اس کو جو ہے نا تم سے جو ہے نا وہ ختم کر دے گا. جو بندہ گناہ کرتا ہے، جو عالم گناہ کے اندر مبتلا ہے، وہ کبھی بھی علم کی لذت حاصل نہیں کر سکتا. امام شافعی رحمہ اللہ کو ایک ہم طالب علم، ہمارے جیسے طالب علم لوگ سنتے رہتے ہیں اپنے استادوں سے. ہمارے مدارس میں جو اساتذہ ہیں وہ ہر کتاب کے شروع میں جو ہے نا علم کے آداب بیان فرماتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ بھئی نیت ٹھیک کر لو. سب سے پہلا سبق مدرسے میں نیت ٹھیک کرنے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد علم کے آداب، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہے لیکن گناہ نہیں کرنا، گناہ کے قریب نہیں جانا. اور اس میں جو ہے نا یہ شعر بھی ہم نے بار بار استاد سے سنا. امام شافعی رحمہ اللہ کا ہی ایک شعر ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے استاد سے جو ہے نا وہ سوء حفظ کی کہ میرا حافظہ جو ہے نا کمزور ہے، اس کی شکایت کی. تو استاد نے کیا جواب دیا اور کیا وصیت کی؟ کہا کہ بیٹا گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ جو علم ہے، علم دین، یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور جو ہے وہ گناہ گار بندے کو حاصل نہیں ہوتا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ نصیحت کی، اور پھر فرمایا کہ سأقبلک، اے بیٹے میں تجھے قبول کرتا ہوں بطور شاگرد کے، لیکن لا لاجل الوالی، نہ تو مکہ مکرمہ کے والی کی وجہ سے، ولا لہذا الوالی، اور نہ اس والی کے ساتھ جو ابھی کھڑا ہے تمہارے ساتھ چل کر آیا ہے، ولا لحشدہ، اور نہ اس لاؤ لشکر کی وجہ سے جو یہ جو ساتھ لائے ہیں، اپنا پروٹوکول ساتھ لائے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے قبول کرتا ہوں لأنک بما تتحمل القرآن والسنہ فی قلبک، اس علم کی وجہ سے، اس قرآن کریم کی وجہ سے، اور اس علم کی وجہ سے جو تمہارے اندر موجود ہے، اور جو صلاحیتیں میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں تمہیں بطور شاگرد کے قبول کرتا ہوں. یہ تھے میرے محترم دوستو امام شافعی رحمہ اللہ، جس کو اللہ رب العزت نے پھر وقت کا امام بنایا. اور امام شافعی کیسے بنے؟ میرے محترم دوستو، ہم یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ عورت چاہے بہن کی شکل میں ہو، کبھی بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، اور کبھی وہ عورت جو ہے نا ماں کی شکل میں ہوتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی کامیابیوں کے پیچھے، علمی کامیابیوں کے پیچھے اپنی ماں کا ہاتھ تھا. 2 سال کی عمر میں والد دنیا سے چلے گئے، اپنے گھر سے، اپنے وطن سے دور، اصل میں مکہ مکرمہ کے تھے، عربی الاصل تھے، لیکن رزق کے لیے جو ہے نا وہاں پر فلسطین تشریف لے گئے ان کے والد محترم، اور غزہ میں جو ہے نا ان کی پیدائش ہوئی تھی. 2 سال میں جب ان کے والد فوت ہوئے تو والدہ کے دل میں یہ تڑپ تھی، اور والدہ اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کان سے پکڑ کر کہا تھا کہ بیٹا تم نے جو ہے نا امت کے بکھرے شرازے کو جمع کرنا ہے. ان کے دل میں تڑپ تھی کہ میرا بیٹا جو ہے نا عالم بن جائے. علم کی خاطر واپس جو ہے نا اپنے وطن آئے، مکہ مکرمہ آئے، اور اپنے بیٹے سے جو ہے نا اتنا بڑا عالم بنایا، اور کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی، ساری عمر جو ہے نا شادی نہیں کروں گی، میری ساری طاقتوں کا اور جو ہے نا میری توجہ کا مدار جو ہے نا صرف تم ہوگے کہ تجھ سے جو ہے نا میں اللہ کے دین کا خادم بنا لوں اور بڑا عالم بناؤں. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بنایا. اللہ رب العزت ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی، اپنے بچوں کو جو ہے نا اس طرف متوجہ کرنے کی اور ان کو اس میں ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو کچھ 1-2 لفظ پڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.